آج کی یہ ویڈیو ایک ایسی رات کے بارے میں ہے جسے امت مسلمہ صدیوں سے رحمت، مغفرت اور اللہ کی خاص توجہ والی رات کے طور پر یاد کرتی آئی ہے۔ یہ ہے 15 شعبان کی رات، ایک ایسی رات جب آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، دلوں کی حالت دیکھی جاتی ہے اور بندوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں۔ اگر آپ کے دل پر گناہوں کا بوجھ ہے، اگر آپ پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو ہو سکتا ہے یہ رات آپ کی تقدیر بدلنے کا سبب بن جائے۔ یہ رات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کا در کبھی بند نہیں ہوتا، بس بندہ دروازہ کھٹکھٹانا چھوڑ دیتا ہے۔ شعبان کا مہینہ خود ایک بابرکت مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ شعبان دل کی صفائی کا مہینہ ہے اور رمضان روح کی روشنی کا، اور اسی شعبان کے 15ویں رات کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف خاص نظر رحمت فرماتا ہے، مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اپنے بندوں کو پکارتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت دور کر دوں۔ سوچو، جب خالق کائنات خود بلا رہا ہو تو کتنا نقصان ہے اس بندے کا جو اس رات بھی سویا رہے۔ لیکن یاد رکھو، ہر شخص اس رات کی برکتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ دلوں کی صفائی ضروری ہے۔ وہ دل جو کینہ، حسد، بغض اور نفرت سے بھرے ہوں، وہ رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو رشتے توڑتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، دلوں میں تکبر رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اس رات سے پہلے ہی توبہ کر لیں، کیونکہ یہ رات صرف عبادت کی نہیں، دل صاف کرنے کی رات ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو تم بھی بندوں کو معاف کرو۔ اس رات کا سب سے بڑا عمل توبہ ہے، سچی توبہ، وہ توبہ جس میں آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں، دل کانپ جائے اور بندہ کہے یا اللہ میں غلط تھا، میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ یاد رکھو، اللہ کو تمہارے الفاظ نہیں، تمہارا ٹوٹا ہوا دل پسند ہے۔ جب بندہ تنہائی میں اللہ کے سامنے روتا ہے تو فرشتے اس کے آنسوؤں پر فخر کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہارے ایک آنسو کے بدلے تمہارے سالوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ نوافل کا اہتمام کرو، 2 رکعت، 4 رکعت، جتنی توفیق ہو۔ قرآن کی تلاوت کرو، درود شریف کی کثرت کرو، ذکر الہی سے دل کو زندہ کرو۔ خاص طور پر اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے والدین، اپنے محرومین اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرو۔ قبرستان جانا بھی ایک اچھا عمل سمجھا گیا ہے تاکہ انسان کو آخرت یاد آئے، لیکن یاد رکھو کہ اصل مقصد عبرت حاصل کرنا اور محرومین کے لیے دعا کرنا ہے، نہ کہ کوئی غیر شرعی عمل کرنا۔ یہ رات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کتنے لوگ پچھلے شعبان میں ہمارے ساتھ تھے، آج قبروں میں جا چکے ہیں، ہو سکتا ہے اگلا شعبان ہم نہ دیکھ سکیں۔ اس لیے اس رات کو آخری موقع سمجھ کر گزارو، اپنے گناہوں کی فہرست ذہن میں لاؤ اور اللہ سے وعدہ کرو کہ اب زندگی بدلنی ہے۔ نماز کی پابندی، جھوٹ سے بچنا، حرام سے دور رہنا، والدین کی خدمت، یہی اصل کامیابی ہے۔ اگر تم پر رزق کی تنگی ہے تو اس رات سجدے میں جا کر کہو یا رازق۔ اگر تم بیمار ہو تو کہو یا شافی۔ اگر دل بے سکون ہے تو کہو یا سلام۔ اللہ کے ناموں کے ذریعے دعا کرو، یقین کے ساتھ کرو۔ یاد رکھو، دعا تقدیر بدل سکتی ہے۔ آخر میں اے سننے والوں، اس رات کو عام رات نہ سمجھنا، یہ سودا سستا ہے، چند گھنٹوں کی عبادت اور بدلے میں مغفرت، سکون اور اللہ کی رضا۔ جب دنیا سو رہی ہو، تم جاگ کر اپنے رب سے بات کرنا، ہو سکتا ہے یہی رات تمہارے نصیب کا رخ بدل دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 15 شعبان کی رات کی قدر کرنے، سچی توبہ کرنے، دل صاف رکھنے اور اپنی زندگی کو نماز اور نیکیوں سے بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔